ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ کہ مولا ہماری زندگی کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں۔ بندہ اپنی تمی دلی حالات کو سب رکھ دیتا ہے، بندہ بندے کو بتائے تو راز کوئی نہیں چھپاتا، لیکن اللہ تعالیٰ بندوں کے راز کو چھپاتا ہے۔ اگر بند کوٹری میں یہ بندے مومن گناہ کر لے تو یہ مسجد میں آ کر کے اس گناہ کو خفیہ طور پر رب کی بارگاہ میں رکھ دے تو اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے، راز نہیں کھلتا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ کی شان ہے بندوں کے ساتھ معاملہ رکھنا، اس لیے اللہ کا یہ خاصہ ہے۔ اللہ ستار بھی ہے، یعنی چھپانے والا۔ ستار کے معنی آتے ہیں چھپانے والا، ستار ہے، وہ حقیقی ستار ہے۔ ہم حقیقی ستار نہیں، ہم مجازی ستار ہیں۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ بندوں کے گناہوں کو چھپا لو۔ بندوں کے راز جو چھپاتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس چھپانے والے کے راز کو چھپا لے گا۔ تو یہ بدل جو ہے دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں تو ملنے ہی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی دی، وہ بھی سہانی زندگی دی، محتاج والی زندگی نہیں دی۔ اگر اس پہ محاسبہ کیا جائے، زندگی کا محاسبہ کیا جائے، پھر دوسروں کے مد مقابل نظر رکھی جائے، ایسی بھی زندگی لوگوں کی گزر رہی ہے کہ جنہیں حلال و حرام کی تمیز نہیں، جنہیں رات و دن کی تمیز نہیں، جسے پہننے اوڑھنے کی تمیز نہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، حضور کے امتی ہیں، ہمیں حلال و حرام کی بھی تمیز ہے، اوڑھنے پہننے کی بھی تمیز ہے، رات و دن کی بھی تمیز ہے، اور زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا۔ تو ہم پنجگانہ نمازی بھی ہے، اللہ کا کرم ہے، ہم نماز فرض بھی ادا کرتے ہیں، واجبات بھی ادا کرتے ہیں، اللہ اور توفیق دیتا ہے تو مستحبات و سنن کو بھی ادا کرتے ہیں، ہر خیر کام کو ہم کرتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کی سب توفیق و عطا سے ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، لوگوں نماز فرض پڑھا کرو، فرضیت کو اتارا کرو، کل قیامت کے دن فرض میں کوئی کمی آ جائے گی، یہی نفلی عبادات پوری کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ یعنی اس میں اگر کوئی پیشی ہوگی، کمی پیشی ہوگی، تو وہ جو ہے کمی پیشی کو فل یہ نفلی عبادات کرنے والی ہے۔ جب عبادتوں کو تولا جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا، اور اعمال میں جب کمی آئے گی، یعنی فرض نمازوں کو تولا جائے گا کہ اس کی زندگی اتنے سال کی ہوئی، فرض نماز 12-13 سال سے ہوئی، 65 سال کی زندگی رہی، اب اس میں فرض نمازیں جتنی ہوئی روزمرہ 5، اور تولا جائے گا جب پوری زندگی کی نمازوں کو، فرض نمازوں کو، اور اس میں کچھ کمی پیشی ہوئے گی تھوڑی بہت، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حکم دے گا فرشتوں اس کی نفلی عبادتوں کو بھی اٹھا لیا جائے، شب بیداری بھی کی ہوگی، خیر خواہ بھی کی ہوگی، صدقہ و خیرات بھی کیا ہوگا، مستحب بھی کام کیے ہوں گے، ان کو اٹھا لیا جائے تو فرشتے کہیں گے مولا اس میں تو بہت زیادہ کثرت نظر آ رہی ہے، اس میں تھوڑی بہت کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پیار آئے گا اور حکم دے گا کہ اس نفل عبادت میں سے کچھ اٹھا لو اور فرض عبادتوں میں شامل فرما دو، اور اس کو جنت کا مژدہ سنا دو۔ یہ نفلی عبادتیں بھی کل قیامت کے دن دنیا میں تو آتی ہے، لیکن کل قیامت کے بھی دن یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنتی نظر آئیں گی۔ یہ فرض نمازوں میں جو کمی ہو جاتی ہے، خود تمہیں نہیں معلوم ہوتا، اللہ کو بہتر معلوم ہے، کہاں یہ سجدے میں کہاں تسبیح کم کر دے رہا ہے، کہاں یہ رکوع ٹھیک نہیں کر پا رہا ہے، باقی نماز ٹھیک ہے، سجدہ ٹھیک نہیں ہوا، باقی نماز ٹھیک ہے، قیام ٹھیک نہیں ہوا، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ بندہ تو بھول چوک کا پتلا ہے، بھول جاتا ہے، لیکن پھر بھی خیالات اچھے ہی رکھے نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کل قیامت کے دن بندوں کی معافی فرمائے گا، بخشش فرمائے گا،
रात भी अल्लाह ने न जाने कितनों को बख्शा होगा, क्योंकि बख्शना उसकी शान है। हम बस रब से ये दुआ करें, अल्लाह रात की लिस्ट में हमको भी शामिल फरमा ले। रात की जो लिस्ट बख्शिश वाली हुई है, अल्लाह उसमें हमें भी शामिल फरमा ले। अल्लाह ने न जाने कितनों की दुआएं रात कबूल की होंगी, अल्लाह ने न जाने कितने गुनाहगारों को बख्श दिया होगा, कितने जहन्नमियों को जहन्नम से आजाद कर दिया होगा। अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह ताला इस रात जो गुजरी है, इसकी इबादतें जो हुई, हमने शब बेदारी की, अल्लाह हमें भी बख्शिश वालों में शुमार फरमा ले, इबादत करने वालों में शुमार फरमा ले। साहब, अल्लाह ताला से डरते हुए जिंदगी गुजारो, आंखों से आंसू निकले अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से। ये सबसे बेहतरीन जिंदगी है। रोते रहो, जिंदगी में डरते रहो, अल्लाह का खौफ रखते रहो। हदीस पाक में आता है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, कल कयामत के दिन जब जहन्नमियों को जहन्नम में जाने का अल्लाह ताला हुक्म देगा, सब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सब पुरसाने हाल कोई किसी का ना होगा। जब जहन्नम में जाने का हुक्म होगा, सबके जिस्म जो है लरज रहे होंगे, खौफ में तारी होंगे, और वो जो कपकपी में लम्हात गुजर रहे होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला उस वक्त कहर और जब्बारी में होगा, उसका हुक्म जलाल वाला होगा। लोग सब खौफ से डरने लगेंगे, यानी वो अल्लाह तबारक व तआला हुक्म जैसे ही देगा, तमाम लोग जो जहन्नम को हुक्म दिया जाएगा सब डरने लगेंगे, कपकपियां छुटने लगेंगी। अब हमें जहन्नम की आग में डाला जाएगा। जहन्नम की आग क्या होती है साहब? ये जहन्नम कोई जुमला नहीं है, जहन्नम कोई आसान लफ्ज नहीं है। जहन्नम ये जो है बहुत खौफज़दा नाम है। जहन्नम का नाम जब बंदे मोमिन सुनता है, कपकपी छुट जाती है, डरने लगने लगता है। इसकी आग इतनी खतरनाक है, हदीस पाक में आया और कुरान पाक में आया है, फवैलुल लिल मुसल्लीन। ये जहन्नम की वादी वैल है, इसमें जो है एक कुआं है जिसकी आग को भड़काया जाता है। अल्लाह अकबर। जब जहन्नम की आग को भड़काया जाता है तो उसकी जहन्नम की आग जब तपिश कम हो जाती है तो उसको फिर भड़काने का हुक्म दिया जाता है। हदीस पाक का मफहूम है, जब जहन्नम की आग जब तपिश कम हो जाती है, हुक्म ज्यादा भड़काने का दिया जाता है। अगर उस आग को सुई के नाके के बराबर उसकी भाप को दुनिया में छोड़ दिया जाए तो उसकी गर्मी की ताब न ला सकेगी दुनिया, सारी गर्क हो जाएगी, मिट जाएगी। अल्लाह अकबर। इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि जहन्नम की आतिशी कितनी खतरनाक है, जहन्नम की तपिश कितनी खतरनाक है, लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। और मिसाल ले लो साहब, माचिस की आग जला लो आप तिल्ली की, और आप अपने जिस्म को लगा लो, अपने जिस्म पे लगाने का बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप चूल्हे में आग जलने वाली है, उसमें उंगली डाल दो, बर्दाश्त नहीं कर सकते। जहन्नम की आग को ये बंदा मोमिन कैसे बर्दाश्त करेगा? ये तो जिस्म बड़ा नरम है, ये तो जिस्म बड़ा नरम है, और ये जिस्म कैसे जहन्नम की आग को बर्दाश्त कर सकेगा? तो लोगों ने जिंदगी को ख्याल करना चाहिए। अभी तो 60 साल 70 साल की जिंदगी है, लेकिन मरने के बाद क्या हाल होगा? ना कोई आखिरी बॉर्डर है, ना कोई पूछने वाला रहेगा, ना कोई मामला रखने वाला रहेगा, ना हमारी कोई फरियाद रखी जाएगी। फरियाद तो सिर्फ दुनिया में रहेगी, जितनी इबादतें करनी है कर ले, जितनी नेकियां करनी है कर ले, जितनी अच्छाइयां करनी है कर ले, जितनी आखिरत की तैयारी करनी है कर ले। बंदे मोमिन, ये तेरे लिए भला का सामान है। ये जिंदगी दी इसलिए गई है ताकि आखिरत की जिंदगी आबाद हो जाए। ये दुनिया बनाई इसलिए गई है ताकि इसमें तुम आबाद हो जाओ और यहाँ की इम्तिहानी जिंदगी में पास हो जाओ। साफ जिंदगी समझ रही है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाता है, मैंने इंसान और जिन को जो है अपनी इबादत के लिए सिर्फ पैदा किया है। यहाँ साफ समझ में आ गया, जब तक बंदा इबादत नहीं करता, जिंदगी का मतलब समझ में नहीं आता, अच्छाई बुराई की तमीज नहीं करता, जिंदगी का मतलब समझ में ही नहीं आता। अब जिंदगी का मतलब कैसे समझ में आएगा? अब जरा देखे, अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो
جو ہے ایسا ایسا سامان عطا فرمایا ہے، زندگی بڑی اچھی گزرتی چلی جائے گی۔ اللہ نے ہدایت کے لیے قرآن دے دیا، مصطفیٰ کو بتلانے کے لیے اتار دیا، اور صحابہ کی زندگی کو ہمارے لیے آسان فرما دیا۔ یہ زندگی جینے کا طریقہ اور زندگی جینے کا ہمارے لیے نمونہ جو عطا فرمایا ہے، یہ بڑا آسان ہے، دوسرے لوگوں کے پاس نہیں ہے یہ معاملہ، ہمارے ہی پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جہنمیوں کو جہنم میں جانے کا حکم دے گا، جہنمیوں کو یعنی جانے کا حکم اللہ تعالیٰ دے دے گا، اور جب حکم دیا جائے گا سب کپی میں اپنا وقت گزار رہے ہوں گے اور سب فریاد کرتے ہوں گے مولا ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہم پر رحم فرما دے، یا اللہ ہمارے معاملات کو پچھلوں کو سب معاف فرما دے، ہمیں جو ہے ہمارے لیے معاملہ آسان فرما دے۔ یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمام گناہگار لوگ فریاد کر رہے ہوں گے، لیکن اللہ اکبر اسی اسنا میں میرے آقا تمہارے آقا اب سر سجدے میں رکھ دیں گے، اور سر سجدے میں رکھیں گے، اور سجدے میں رکھنے کے بعد اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھائیں گے، اور اپنی امت کے لیے دعا کرتے ہوں گے مولا میری امت گناہگار ضرور ہے لیکن ان کو معاف فرما دے، یا اللہ میری گناہگار ضرور ہے لیکن ان کی بخشش فرما دے، انہیں بھی جنت کا مزد عطا فرما دے مولا، اپنے فضل و کرم سے جنت کا مزد عطا فرما دے۔ جب میرے آقا اپنا سر سجدے میں رکھیں گے اس سے پہلے تمہاری فریاد کی کوئی پرسان حال نہ ہوگی، کوئی فریاد سننے والا نہ ہوگا، لیکن میرے آقا جیسی زندگی میں اپنی امت کی فکر رکھتے تھے قیامت کے دن بھی اپنی امت کی فکر رکھیں گے، اور وعدے کے مطابق آپ اپنا سر سجدے میں رکھ دیں گے، مولا معاف فرما دے میری امت کو۔ لیکن اسی اسنا میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا جاؤ میرے محبوب کو سر سجدے سے اٹھوا دو، اور کچھ یہ تحفہ ہے اس کو دے دو، اور اس کے ذریعے جو ہے جہنم جو ہے اس اسنا میں اس حالت میں ہوگی، اس کی آگ بڑی بھڑک رہی ہوگی، بڑی بھڑکاؤ آگ ہوگی، لوگ اس کی حالت کو دیکھ دیکھ کے کپ کپی میں ہوں گے، بڑے خوف زدہ ہوں گے، لیکن اللہ اکبر میرے آقا کریم کو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم جائیں گے، اور جانے کے بعد میرے آقا کو سر سجدے سے اٹھوائیں گے اور کہیں گے لو تمہارے رب کا حکم ہے، اور یہ جو پیالہ ہے اس میں کچھ پانی کے قطرے ہیں، اور یہ جو ہے اپنے ہاتھ میں لے لو، اور یہ جو جہنم کی آگ جو ہے بھڑک رہی ہے اس کو کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا ہے، لیکن آپ جو ہے اس پیالے کے پانی کو چھینٹوں کی شکل میں لو اور یہ جہنم کی آگ پہ ڈالتے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر جبرائیل جیسے ہی پانی کا پیالہ میرے آقا کے ہاتھ میں دیں گے اور میرے آقا بڑی فرط محبت سے اٹھ جائیں گے، اور اٹھنے کے بعد جو ہے آپ پیالے کے پانی میں جو ہے ہاتھ کو بھگوئیں گے، اور بھگونے کے بعد ہاتھ میں اپنے قطرے لیں گے، اور قطرہ لینے کے بعد آگ کے اوپر چھینٹے ماریں گے میرے آقا، اور وہ جہنم کی آگ ہوگی جو بھڑک رہی ہوگی، بڑی شدت سے ہوگی، میرے آقا جیسے ہی قطرے ڈالیں گے، میرے آقا جتنے قطرے ڈالتے چلے جائیں گے اتنے ہی جہنم کی آگ پستی کی طرف چلی جائے گی، یعنی آگ بجھتی چلی جائے گی۔ جب پوچھا گیا میرے آقا یہ سب معاملہ بروز حشر ہوگا، آپ کا ہاتھ سے ہی یہ قطرے ڈلوائے جائیں گے، اس اسنا میں جہنم کی آگ کم ہو جائے گی، یہ پانی کے قطرے کیا ہوں گے، کون سا پانی ہوگا؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ پیالہ جو جبرائیل مجھے دے گا یہ کوئی اور پانی نہیں ہوگا، نہ یہ زمزم ہوگا، نہ آب کوثر ہوگا، نہ آب حیات ہوگا، نہ یہ نہ طاہر ہوگا، نہ مطہر ہوگا، نہ مائے مستعمل ہوگا، نہ یہ مائے مطلق ہوگا، بلکہ یہ پانی جو ہوگا یہ وہ پانی ہوگا میری گناہگار امت دنیا میں اللہ کے خوف سے روئی ہوگی، اور وہ جو آنسو نکلے گئے وہ تمام ملائک نے ان آنسوؤں کو قطرے قطرے کو اٹھا کر کے جمع فرما لیا۔ یہ دنیا میں تو پانی آنکھوں کی شکل میں یہ پانی نکلا، آنسوؤں کی شکل میں نکلا ہے، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت فرما دی، اور آج جو ہے یہ آنسوؤں کو یہ میرے لیے یہ میرے ہاتھ میں جو ہے یہ میرے پیالے میں مجھے دے دیا گیا ہے، اور میں ان پانی کو مارتا چلا جاؤں گا اور جہنم کی آگ کم ہوتی چلی جائے گی۔ یعنی جتنے بندے اللہ کے خوف سے روتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں یہ آنسو نکلنے والے یہ ضائع نہیں ہوتے ہیں بلکہ اللہ کے حکم سے ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور کل قیامت کے دن یہ جہنم کی آگ کو بجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ جہنم کی آگ بجھائی
بنائی جائے گی انہی آنسو کے ذریعے، انہی جو اشک باری ہوئی انہی آنسوؤں کے ذریعے۔ اللہ اکبر، اور یہ کمال جو ہے یہ تمہارے آنسوؤں کا نہیں ہوگا، بلکہ یہ کمال دست مصطفیٰ کے ہاتھوں کا، یعنی مصطفیٰ جان رحمت کے دست مبارک کا کمال ہوگا۔ یعنی آنسو تو تمہارے ہوں گے اور دست مبارک میرے مصطفیٰ کے ہوں گے، ہے نا؟ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ صاحب میرے آقا کریم پوری زندگی بھی اپنی امت کے لیے فکر رکھتے رہے، اور اس کے بعد بھی جو معاملہ درپیش آئے گا اس میں بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی فکر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور یاد رکھو اپنی زندگی غفلتی مت بناؤ، اپنی زندگی غفلت میں مت گزارو میرے دوستو۔ میں بار بار کہتا ہوں طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار، اپنی ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی۔ وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، حضور اپنے ہو جائیں گے تو رحمت پروردگار بھی اپنی ہو جائے گی۔ صاحب اپنی زندگی کو اس لائق بنا لو کہ اللہ کے رسول بھی خوش ہو جائے اور اللہ تعالیٰ بھی رضامند ہو جائے۔ اللہ اکبر، اپنی زندگی اچھی گزارو، گناہوں کی طرف مائل مت ہو۔ گناہ یہ انسان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، گناہ یہ انسان کو ذلت و خواری کے معاملے تک لا کے رکھ دیتا ہے۔ گناہ فخر سے مت کیا کرو، ملال کر لیا کرو، پشیماندہ ہو جایا کرو، خوف کر لیا کرو، اللہ کا ڈر رکھ لیا کرو۔ گناہ جب ہو جایا کرے تو مسجد کی طرف مائل ہو جایا کرو، مسجد کی مائل ہونے کے بعد یہاں پر اپنا راز رکھ دیا کرو، کھول دیا کرو، مولا فلاں جگہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میری لاز فرما لے، میرے گناہ کو محفوظ فرما دے، میرے گناہ کو معاف فرما دے۔ بس صرف رب کی شان ہے، وہ بندہ اپنے راز تو کھولتا ہے رب کی بارگاہ میں، لیکن بندہ اللہ اپنے بندوں کے راز کو چھپا لیتا ہے۔ اور اس کی رحمت جب فضل پر آتی ہے، اس کی رحمت جب جوش میں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو معاف فرما کر زندگی گزروا دیتا ہے، یعنی اس کے گناہ بالکل معاف ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو لوگوں، ابھی ماہ رمضان آنے والا ہے، اور ماہ رمضان جو ہے یہ روزہ رکھنے کا مہینہ ہے، اس میں اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھے جاتے ہیں۔ صاحب ابھی 15 دن کے بعد میں ماہ رمضان آنے والا ہے، اپنی زندگی غفلتی مت گزارو، یعنی روزہ رکھنے کی عادت بناؤ۔ رمضان کا مہینہ کون سا مہینہ ہے جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو روزے رکھو، اے ایمان والو روزے رکھو جیسے کہ تم سے پہلے امتوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے، یعنی تم پر بھی روزے فرض کر دیے گئے ہیں، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ایمان والو، جس طرح پچھلی امتوں پہ روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ وہ الگ بات ہے کسی کے نصیبے میں 2 روزے رہے، کسی کے نصیبے میں 15 روزے رہے، کسی کے نصیبے میں ہفتے میں 1 روزہ رہا، لیکن اللہ رب العزت نے ہم پر کتنا فضل فرمایا ہے، پورا مہینے کے روزے ہمارے لیے عطا فرما دیے ہیں۔ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، 5 دن نہیں، بلکہ سال میں 1 مہینہ روزہ فرض ہے، اور روزہ رکھو اور اللہ کے فیضان سے مالا مال ہوتے چلے جاؤ۔ فرض کیا چیز ہے؟ اس کا رکھنا فرض ہے، اگر چھوڑو گے کبیرہ گناہ کے مستحق ہو جاؤ گے۔ یاد رکھو فرضیت کا انکار کرنے والا یہ گمراہ اور بددین، بلکہ مطلقاً یہ کافر ہو جائے گا۔ انکار کرنے والا اور گناہوں یعنی روزہ چھوڑنے کی عادت بنا لینے والا یہ کبیرہ گناہ کا مستحق ہے، یعنی اس کو جو ہے اب توبہ استغفار کرنی چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے روزہ رکھنے کی عادت بنا لینی چاہیے۔ روزے کو ہلکے میں مت لیا کرو، روزہ رکھنے کی بچوں کو بھی عادت ڈالو، اپنے گھر میں فیملی کے اندر روزہ رکھنے کی عادت ڈلواؤ، روزہ نہ رکھنے کی عادت میں ڈلواؤ۔ تھوڑی سی بات ہوتی ہے، لوگ جو ہے روزہ نہ رکھنا پسند فرماتے ہیں، کہتے ہیں مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، روزہ نہیں رکھ پاؤں گا، مجھ سے پیار برداشت نہیں ہوتی، میں روزہ نہیں رکھ پاؤں گا، مجھ سے کھانا برداشت نہیں ہوتا، روزہ نہیں رکھ پاؤں گا، مجھ سے سفر میں چلنا برداشت نہیں ہوتا، اس صورت میں میں روزہ نہیں رکھ پاؤں گا، میں دکان پہ بیٹھا ہوں گھر نہیں رہتا، میں روزہ نہیں رکھ پاؤں گا، میرے گھر میں اے سی نہیں ہے، پنکھا لگا ہوا ہے،
روزہ نہیں رکھ پاؤں گا، اور بغیر پنکھے والا کہتا ہے میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، پنکھا نہیں ہے، روزہ نہیں رکھ پاؤں گا۔ ارے بندے مومن، یہ تیرا تصور اچھا نہیں ہے، یہ تیرا خیال بہتر نہیں ہے، یہ لازوال زندگی، یہ زوال والی زندگی کو آباد کر رہا ہے، لازوال والی زندگی آباد نہیں کر رہا۔ ذرا اٹھاؤ تو صحیح آج سے 1450 برس پرانی تاریخ کو، اور جنگ بدر کو اٹھاؤ، جنگ احد کو اٹھاؤ۔ جنگ بدر جو ہوئی تھی، غزوہ بدر جو نمودار ہوا، وہ رمضان ہی کا مہینہ تھا، 313 کا لشکر تھا، اور وہ بھی ایمان والا تھا، اور شدت کی دھوپ تھی، اور ریگستان جنگل تھا، اور پہاڑی گھاٹی کا علاقہ تھا۔ لیکن جب کفاران مشرکین کے سامنے اسلام کے شہزادوں کا سامنا ہوا، حضور بھی سامنے ہے، صحابہ کی زندگی بھی سامنے ہے، روزے کی حالت میں ہے، نہ پانی کی فکر ہے، نہ کھانے کی فکر ہے، یہ گناہگار امت کی فکر ان کو لگی ہوئی ہے۔ آج ہم فیل ہو جائیں گے تو اسلام کیسے آگے بڑھے گا؟ آج ہم فیل ہو جائیں گے تو حضور کا لایا ہوا دین آگے کیسے جائے گا؟ یہ گناہگار امت جہنم سے کیسے آزاد ہوگی؟ یہ جو اندھیرے میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ روشنی کی زندگی کیسے آباد کریں گے؟ اگر ان کو فکر لاحق نہ ہوتی تو ہم کو کون بتاتا کہ صبر کی زندگی بھی ہوتی ہے، جبر کی زندگی بھی ہوتی ہے، شدت میں زندگی گزارنے کا انداز بھی ہوتا ہے۔ یہ صحابہ کی زندگی نے بتایا۔ غزوہ بدر جب نمودار ہوئی، روزے کی حالت تھی 313 کی، نہ پانی کی فکر ہے، نہ کھانے کی فکر ہے، نہ اے سی کا انتظام ہے، نہ پنکھے کا انتظام ہے، نہ چھت کا انتظام ہے، نہ درختوں کا انتظام ہے، کوئی انتظام نہیں، لیکن صرف اور صرف اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہوئے زندگی گزر رہی ہے۔ جب مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے اترنا ہے میدان میں، نہ پانی کی فکر، نہ کھانے کی فکر، بس صرف اللہ کی رضا کے لیے اتر گئے۔ نہ مرنے کو دیکھا ہے، نہ سر کٹنے کو دیکھا ہے، نہ خون بہنے کو دیکھا ہے، نہ بچوں کی زندگی کو دیکھا ہے، نہ ماں باپ کے پیار کو دیکھا ہے، نہ اپنے وطن کا پیار دیکھا ہے، نہ گھر کا خیال کیا ہے، نہ زندگی کی روشنی پھیلانے کا خیال کیا ہے، صرف اور صرف اللہ رسول کے حکم کو دیکھا ہے۔ اگر ہم نے اللہ رسول کے حکم پر عمل کر لیا، ہم یہاں بھی جیت جائیں گے اور قیامت تک جیتتے چلے جائیں گے، اور کل محشر کے دن ہمارے سروں پر تاج پہنا دیا جائے گا۔